اگلا سوال ہے، ڈاکٹر جو بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالتے ہیں کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ڈرپ لگاتے ہوئے جو تھوڑا سا بلڈ نکلتا ہے کیا وہ وضو توڑ دیتا ہے؟ اس سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ روزہ ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، ابن عباس کا قول، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبریٰ البیہقی میں ڈیٹیل سے موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اگر خون کسی کا نکل آئے نکالے بلڈ ٹیسٹ کے لیے، یا ڈرپ لگائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو داخل کر رہے ہیں، اس سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رہا وضو، تو وضو خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ خون نکلنے سے، خون جو نکل رہا ہوتا ہے وہ خون پاک ہے، اس کو صرف پینا حرام ہے۔ جو قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ ہے کہ تمہارے لیے حرام ہوا خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ حلال چیز بھی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے قربان کرتے وقت، یہ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے، اور صرف بہتا ہوا جو ذبح کے وقت نکلتا ہے۔ جو ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر چمٹا ہوا ہوتا ہے، جو پک جاتا ہے، وہ خون حلال ہے۔ بہتا ہوا لہو جو ہے وہ حرام ہے پینا، لیکن ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہی ہے۔ پاک کا ثبوت کیا ہے؟ اصل میں جن لوگوں نے وضو توڑنے کا مسئلہ نکالا، یہ امام حنیفہ کا صرف موقف ہے، باقی تینوں اماموں کا اور حدیث کے سارے اماموں کا یہ موقف ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام حنیفہ نے چونکہ خون کو ناپاک سمجھ لیا تو اس کی کورالری پھر یہ نکلی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی ناپاک چیزیں جسم سے نکلتی ہیں نا وہ وضو توڑ دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیشاب دیکھیں ناپاک ہے، وضو توڑ دیتا ہے۔ تھوک پاک ہے، تھوک نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ناک کوئی صاف کرتا ہے اسے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ پاک ہے۔ تو کہتے ہیں خون چونکہ ناپاک ہے، یہ کورالری انہوں نے بنائی کہ ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ وضو توڑ دے گا۔ وہ چونکہ بنیاد ہی غلط ہے کہ وہ ناپاک ہے، یہ غلط ہے، ورنہ تو صحابہ کرام کے لیے مصیبت کھڑی ہوتی، جو بیچارے ہر وقت زخموں میں ہی رہتے تھے، جہادوں میں ہی رہتے تھے، ان کی تو مصیبت کھڑی ہوتی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ خون پاک ہے، اور ابو داؤد میں تو وہ حدیث بڑی مشہور ہے، شروع میں آپ کو پہلے جلد میں ہی مل جائے گی کہ ایک صحابی کو ایک زخم کے دوران، ایک جنگ کے دوران وہ پیرے پہ معمور کیا نبی علیہ السلام نے، تو کافروں نے رات کے وقت حملہ کیا، ان کو تیر لگے، ان کا جسم سے خون نکلنا شروع ہوا، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے اس حالت میں۔ انہوں نے نماز تسلی سے اپنی مکمل کی، بعد میں آئے، جسم خون و خون تھا، تو دوسرے ساتھیوں نے کہا آپ ہمیں جگا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی تو میں نے یہ برا سمجھا کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر جو تہاڈی فون کال واجے تے تہاڈی نماز نہ مختصر ہو جاندی ہے، ان کو تیر لگ رہے ہیں۔ اس حدیث سے امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ورنہ تیر لگے تو کتنا بہتا ہوا ہی خون نکلا ہے نا، خالی چھوٹا سا خون تو نہیں تھا، بہتا ہوا لہو تھا۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا یہ کہ خون پاک بھی ہے۔ جب خون پاک ہے تو وضو بھی نہیں توڑے گا۔ تو یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے، اور یہ ان کا موقف شاذ ہے۔ باقی سارے امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل اور اماموں کا کوئی کمال نہیں، حدیث ہے۔ یہ حدیث اگر آپ کو میں بتاؤں اور اماموں کے اقوال نہ بتاؤں، آپ بھی رزلٹ نکالیں گے، کوئی نہیں ٹوٹتا۔ یہ خام خواہ ہوا بنایا ہوا ہے جی، وہ جی ہم مسئلے کیسے پتہ چلیں گے جی، وہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، وہ سر بخاری مسلم میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، اس وقت ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، میں سامنے ہی لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے، جب قیام میں جاتے میں دوبارہ ٹانگیں سیدھی کر لیتی۔ تو امام بخاری نے باقاعدہ اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور سامنے لیٹی ہوتی تھی سیدہ عائشہ۔ تو وہ مذاق پھر بناتے ہیں، وہ جی ایک بندہ تھا جی، وہ جب بیوی کو ہاتھ لگایا اس وقت وہ حنفی بن گیا، بعد میں تھوڑی دیر بعد اس کو ٹھوکر لگی، خون نکلا، پھر وہ شافعی بن گیا۔ تو آپ اپنے مرضی کے، سر ہم اپنے مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے نا، مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے، کتاب و سنت کے اوپر چل رہے ہیں۔ ادھر بھی ہم اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ادھر بھی اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور آپ کے جو امام ہیں جن کو جہاں پہ غلطی لگی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، خام خواہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں، انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے نا۔ فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا، اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی۔ یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے، اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں، میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے،
نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا، چونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے، عربی ان کی زبان تھی۔ اچھا یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے، واقعہ تو ٹھیک ہے، تیر لگتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ اچھا اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی، ایک چھوٹی سی فے، فائدہ یا فساد۔ پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا، آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا۔ تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں۔ جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابی شافعی کہاں سے ہو گیا؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں، پتہ کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے، ہائے 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 نا اڑتے ایسی ایسی گلاں نہیں کہ تانوں ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڈے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے نے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا نام سنا ہوا نا، اس کے اوپر بڑا حنفیوں کو مان ہے کہ جی یہ وہ صوفی تھے جو عالم باعمل بھی تھے اور صوفی بھی تھے، اور ان سے بھی بڑا جس پہ مان ہے وہ انہی کے بزرگ ہیں آگے پیچھے 1034 ہجری میں مجدد الف ثانی، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی 1000 سال کا مجدد ڈکلیئر کر دیا تھا، شیخ احمد سنندی۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا اور پانی پتی نے بھی نقل کیا ہے، اور مکتوبات میں لکھتے ہیں، وہ ہم جے پی جی بھی لگا لیں گے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے نا قرب قیامت میں، وہ بھی فقہ حنفی کے اوپر عمل کریں گے۔ وہ توڑا مسلح نے ہوڑی کھوڑ گیا ہے، اثر وہ اب غلطی ہوگی، ان کو بتائیں کہ وہ فقہ حنفیہ بریلویہ پہ عمل کریں گے یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ پہ؟ سر نا پرانیاں گلاں ان نویاں گلاں نے اے بھول گئے تواڈے بزرگ۔ لیکن بزرگوں کو کیا پتا تھا؟ بزرگوں کو علم غیب تو نہیں ہوتا، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ پھر دو تے ہن تک بنے نے، ہو سکتا ہے اور اگے دو پھر بڑھ جان، پتہ نہیں آگے کتنے بنے۔ تو لکھا فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، اور کشف کے ذریعے ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا۔ پھر یہ کہانی جب کرائی تو پھر شرم آئی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کا نہیں، وہ اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے، اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ لیکن سر امام حنیفہ سے ملنا کافی نہیں ہے، امام حنیفہ کے کس بچے کے ساتھ ملے گا؟ دیوبندی بچے کے پاس یا بریلوی بچے کے ساتھ؟ کیونکہ بریلوی بچہ تو کہتا ہے کہ رد المختار میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومنے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انگوٹھے چومنے والے حنفی ہوں گے یا بغیر چومنے والے ہوں گے؟ اس پہ میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ تو کہتے ہیں مل جائے گا اجتہاد، وہ تقلید نہیں کریں گے، سر نہیں کریں گے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کاش آپ کے بزرگوں نے یا آپ نے قرآن و حدیث پڑھا ہوتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں قرب قیامت میں اتریں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اسلامک سسٹم کو رائج کریں گے۔ لیکن سر اس کا ایک جو طریق ہے نا صحیح مسلم کے اندر، اس میں آگے بڑے زبردست الفاظ ہیں کہ جب وہ دنیا میں اتریں گے تو تمہارے، وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہارے نبی پہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے نا، کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں عمل کریں گے۔ سر یہ جو 2-4 کہانیاں میں نے ان کی ایکسپوز کر دی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر ویڈیو میں کر رہا ہوں، یہ سر وہ ایٹم بم ہے جو ایک دفعہ ناگاساکی یا ہیروشیما پہ گرا ہے نا، تو جاپان جو اس وقت سپر پاور تھی نا اور جرمنی، وہ گھٹنے ٹیک گئی تھی امریکہ کے سامنے، اور ہم ہر لیکچر میں یہ ایٹم بم پھینک رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں، اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں، ایک صحابی شافعی ہو گئے تو کیا ہوگا یار، وہ تو چھوٹا جرم ہے نا، وہ تو نبی تو نہیں نا، صحابی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تعویل کریں گے وہ کہ جی وہ اسی مذہب پر ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سیم ہے، مراد یہ نہیں کہ ان کے مقلد ہوں گے۔ آپ جتنی مرضی کہانیاں کریں، آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حدیثیں ان کو کیسے پتہ ہوں؟ یہ بیچارے 7 سال فقہ حنفی پڑھتے رہتے ہیں، اینڈ پہ ایک دورہ حدیث کر دیتے ہیں۔ دورہ ایک دور تھا چائے کا، گزر گیا، یاد بھی نہیں کتنے سموسے کھائے تھے، کتنے کپ پیے تھے، گزر گیا۔ اب جو 7 سال چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، یا جو آخر میں چند مہینے دورہ کیا وہ یاد کیا جائے گا؟ 7 سال مت مار چھڑ دینے، اینڈ تے حدیثاں پڑھ کے بھی نا کوئی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ جب آپ کو ایک کو پکا کر دیں گے ایک مسلک میں، پھر آپ حدیثیں اس لیے پڑھیں گے کہ ان حدیثوں کے جواب دیں بجائے ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے۔
ختم مشکات، ختم فلاں، ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر وہ کدواتے رہتے ہیں. تو خون نکلنے سے سر وضو نہیں ٹوٹتا، بے فکر رہیں. ایک کہانیاں چھڑ دو، لوگوں کو علم دین سکھاؤ. اور میں یہ جو آپ کو ایک حسب حال کی فارم میں، یہ خبرناک کی فارم میں آپ کو ایک مزاحیہ انداز میں چیزیں اس لیے کنوے کرتا ہوں کہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں واللہ، ہم یعنی سب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ ایک بچہ سمگلر کے گھر پیدا ہوا تھا، جوان ہو گیا، اب اس کو جوانی کے بعد پتہ چلا کہ میرا باپ تو ہیروین سمگل کر کے اس نے یہ مسجد بنوائی تھی اور یہ مدرسہ بنوایا تھا، اگرچہ میرے باپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. تو اب وہ کہے کہ نہیں میرا باپ غلط ہو گیا تو لہٰذا سمگلنگ ہی جائز ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا، اس کو ماننا پڑے گا سمگلنگ غلط ہے، میرے باپ نے غلط کیا. ان کو بھی ہم کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے جو اتنا بڑا کھلواڑ دین کے ساتھ کیا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اللہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، بزرگوں کا نہیں پڑھا. اور میں یہ زانے شروع ہونے والی ایک جملہ بولوں کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں، لیکن یہ فرقوں کے علماء اور بزرگ ایسے ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے برے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ یہ دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بزرگوں کا یہ مقصد نہیں تھا. یہاں تو ہوتا ہے نا کہ بچے کو غلطی کر کے آتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں نہیں میرا پتر انجدہ نہیں ہے، تانوں غلط فہمی ہوئی ہے. یہ او پتر دے جڑے پیواں دے اور اپنے بزرگاں دے کرتوتاں دا حال تک دفاع کر رہے ہیں. نہ کرو سر. اور صبح شام ایک دفعہ کہا کریں کیا نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.